حدیث رسول ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، اور یہ 73 فرقے کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ فرمایا جو جس قوم کی شبیہ بنتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی کافر کسی مومن کی شبیہ بن جائے، یعنی یہ مقام ہے نگاہ کبریائی میں شبیہ کا کہ اللہ انہیں اسی میں شامل کر لیتا ہے۔ ایسے مومن اگر کافر کی شبیہ بنتا ہے تو وہ کافر میں سے شمار کیا جائے گا۔ علی اکبر محمد کی شبیہ بنا نہیں، شہزادے نے خود ارشاد فرمایا ہے، جو پچھلے بار میں نے تمہیں خطبہ سنایا تھا شہزادے علی اکبر کا، اس میں کہ ما تشبہ بزی رسول اللہ، میں رسول کا لباس پہن کے اس کی شبیہ نہیں بنا، بل فطرن اللہ شبیہا بنبیہ سمیعا بولیہ، اللہ نے مجھے ایجاد ہی ایسا کیا ہے کہ شبیہ ہوں محمد کی، ہم نام ہوں خیبر شکن کا۔ اور ملک اور شیخ آج سوچنے والی بات یہ ہے، سردار صاحب علی اکبر نے یہ نہیں کہا کہ خلقن اللہ ہو، کہ اللہ نے مجھے خلق کیا۔ اب اللہ جانے تمہارے دماغ کسی اور طرف ہے یا شرک کی تھکن غالب ہے۔ اکبر یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ نے مجھے خلق کیا، فطرن اللہ ہو، اللہ نے مجھے ایجاد کیا۔ علی اکبر کے زیر ران ملک اور جو سواری تھی وہ علی اکبر کی اپنی نہیں تھی، وہ رسول کا گھوڑا تھا۔ میں اکثر ملک عباس کہا کرتا ہوں کہ ہمیں ان کے جانور سمجھ میں نہیں آتے، اور مولوی سمجھنے نکلا ہے محمد والے محمد کو۔ یہ عقاب نامی گھوڑا سردار صاحب سیف بن ذی یزن بادشاہ یمن نے حضرت عبد المطلب کو دیا تھا، تیرے رسول کی ظاہری آمد سے بھی بہت پہلے۔ حضرت عبد المطلب کو جو ہی سیف بن ذی یزن نے دیکھا، پیشانی پہ نظر پڑی، اپنے تخت پہ تعظیماً کھڑا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا بادشاہ ہو کر ایک عام آدمی کی تعظیم کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا بکواس بند کرو، ذرا اس کی پیشانی دیکھو، ایسا نور تو کبھی عرش سے بھی نہیں پھوٹا ہوگا۔ اس نے کہا کہ آپ کی پیشانی میں جو نور ہے یہ آپ کا اپنا نہیں، یہ آخری نبی کا ہے، یہ امانت ہے، کاش میری زندگی طویل ہوتی تو خود اس کے قدم چومتا۔ بہرحال تمہیں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، جب دنیا میں آئے کہہ دینا کہ تیری نبوت پر ایمان لا کے مر رہا ہوں۔ کچھ اور تحفے دیے کس نے؟ سیف بن ذی یزن، ہاں یاد رکھ لو، سیف بن ذی یزن۔ اور تحفے دیے، اور یہ عقاب نامی گھوڑا دیا۔ اس وقت اس گھوڑے کی عمر 5 سال تھی۔ کتنے سال بعد تیرا رسول دنیا میں آیا؟ پھر 63 سال وہ دنیا میں رہا۔ پھر رسول کے انتقال کے 50 برس بعد واقعہ کربلا پیش آیا، اس وقت بھی علی اکبر اسی گھوڑے پر سوار تھا۔ اور شیخ آج علم طبیعیات کے ماہرین حیران ہیں، آج تک پریشان ہیں کہ یہ کم از کم 130-135 سال کا گھوڑا بنتا ہے میدان کربلا میں۔ اتنی تو عمر ہوتی نہیں گھوڑوں کی جن کے گھوڑوں کی صفتیں فطرت سے الگ ہوں۔ میں نے تمہیں اس گھوڑے کا شجرہ بتایا تھا، یاد ہے یہ بھول گیا ہے؟ عقاب کے باپ کا نام ہے ایزوب، ایزوب کے باپ کا نام ہے قابل، قابل کے باپ کا نام ہے زاد القفا، زاد القفا کے باپ کا نام ہے میمون، میمون کے باپ کا نام ہے خنج، خنج کے باپ کا نام ہے ری۔ یہ 7 پشتوں تک کا شجرہ ہے۔ دنیا کے بدبخت اور سرکش ترین گھوڑے کا دایاں کان پکڑ کے یہی شجرہ پڑھ کے پھونک دو، بھیڑ کی طرح سر جھکا لیتا ہے۔ اور اس گھوڑے کے بارے میں ملک ہر کتب اہل بیت میں نے پڑھا ہے، مجھے شب عاشور کی قسم، عظمت عاشور کی قسم، سر عاشور کی قسم، روح عاشور کی قسم، مقصد عاشور کی قسم، علت عاشور کی قسم، نور عاشور کی قسم، یہی لفظ پڑھے ہیں کہ یہ گھوڑا نہ کسی گھوڑی کے شکم میں رہا، نہ کسی گھوڑے کی صلب میں رہا۔ قال اللہ لہو کن فکانا، اللہ نے اسے کہا کن، ہو گیا۔ یعنی گھر جا کے سوچنا بھی ضرور ہے اور مولویوں سے پوچھنا بھی ضرور کہ جن کی سواری کے جانور کن سے ہیں وہ خود کیسے ہوں گے۔ شبیہ کس کی ہے؟ تمہارے رسول کی، محمد مصطفیٰ کی۔ ہم نام کس کا ہے؟ علی مرتضیٰ کا۔ میری طرف دیکھنا ملک اور شیخ آج سردار صاحب، جب کبھی شام والی بی بی اکبر کو پالنے سے، جھولے سے، گہوارے سے اٹھا کے جھلاتی تھیں
تو لوری پتہ ہے کیا سنایا کرتی تھی؟ ماتھا چوم چوم کے، فرت حقیقت میں جھوم کے علی کی بیٹی یہ کہا کرتی تھی، یا زینب زینب یا علی، نام علی ہے نا، اکبر تو آگے صفت ہے، یا زینب زینب یا علی انت شبیہ بالنبی لم ادر ما قلت لکا انت جدی ام ابی۔ مسکرا کے بی بی فرماتی تھی دو علی میری زندگی میں گزرے، دونوں علیوں سے میرا رشتہ، ایک علی کی میں زینت، ایک علی میری زینت۔ زینب کے لفظی معنی کیا ہے؟ باپ کی زینت۔ اور بی بی کہہ رہی ہے یا زینب زینب، اے زینب کی زینت، کہا تو ہم نام ہے میرے باپ کا، تو ہم شکل ہے میرے نانا کا۔ صحیح جاگ رہا ہے۔ بی بی کہہ رہی ہے لم ادر ما قلت لکا انت جدی ام ابی، میں فیصلہ نہیں کر پا رہی تجھے اپنا نانا کہوں بابا کہوں۔ جو جانتے ہیں سو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لیں۔ ایک ہی زری میں مدفن ہے باپ بیٹے کا، ان دونوں بیٹے سلطان کربلا کے، شہزادہ علی اصغر پاک بالکل دائیں طرف بغل میں، اور قدموں کی طرف شہزادہ علی اکبر۔ اور اب ذہن میں رہے کہ جو لاشیں جہاں جہاں دفن ہیں یہ اتفاق نہیں، یہ ترتیب بنائی ہے سید الساجدین نے، جس کو جہاں نہیں۔ اگر تو تمہاری سمجھ میں بات آ گئی تو مجھے ذات واجب کی قسم پھر تم زمین پہ نہیں رہو گے۔ 1001 مسئلے کی چابی تمہاری جیب میں ہوگی۔ ہاں بات سمجھ آنے کی ہے، جس کے سر سے گزر گیا وہ بات دوسری ہے۔ حسین سے بڑا حاجت روا ہے کوئی زمانے میں؟ یہی میں اسی اشرے میں بھی تمہیں بتا چکا ہوں، کھیل ہی کھیل میں ساتھ ساتھ دے دیتا ہے، بظاہر کھیل رہا ہے ساتھ، اور آگے بھی سائل کی کم ظرفی آڑے آئی، ورنہ حسین تو مائل بکرم تھا، دیے چلا جا رہا تھا اور قیامت تک دینا چاہتا تھا۔ تو جو حسین کھیل ہی کھیل میں لوح پہ بے اولاد لکھے ہوئے کو صاحب اولاد کر دے، اس نے 32 برس گن کر اکبر کا انتظار کیا ہے۔ حسین خود کتنا بڑا حاجت روا ہے۔ میں تھوڑی سی شرح کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ جو میں نے آگے جملہ بولنا ہے اس کے لیے تمہارے اذہان تیار ہوں۔ زیارت ناہیہ کس کی ہے؟ کس نے بیان کی؟ زمانے کے امام نے، تمہارے موجود امام نے، تمہارے زندہ امام نے۔ اس میں حسین پر سلام کے انداز سے بھیج رہا ہے تیرے زمانے کا امام، لکھنا لوح دل پر، فرماتے السلام علی من کان یناغیہ جبرائیل و یلاعبہ میکائیل، السلام علی التین والزیتون، السلام علی کفۃ المیزان المذکور فی سورۃ الرحمن المعبر عنہما باللؤلؤ والمرجان، وجہت سلامی الیک وَأَوَّلْتُ فِي قَضَائِ حَوَائِجِ بَعْدَ اللَّهِ عَلَيْكَ، کہتا ہے میرا سلام ہے اس پر جسے لوریاں جبریل نے دی، جسے کھلایا میکائیل نے۔ آگے پھر دونوں بھائیوں پر ملا کے سردار صاحب سلام کیا، فرمایا السلام علی التین والزیتون، تین پر سلام، زیتون پر سلام۔ سورہ رحمان میں اللہ کہہ رہا ہے اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، پہلے کہہ رہے ہیں والسماء رفعها ووضع الميزان اللہ تطغوا في الميزان، اللہ کہتا ہے میں نے آسمان کو بلند کیا، میں نے میزان وضع کر دیا، خبردار میزان کی شان نہ گھٹانا۔ اب اللہ جانے کون جلنے والا ہے، کون مرنے والا ہے، کون گڑنے سڑنے والا ہے اور کون اڑنے والا۔ خیبر شکل کہتا ہے انا ذالک المیزان، جس میزان کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا ہے وہ میں علی ابن ابی طالب۔ میزان یعنی ترازو، حق کا ترازو ہے۔ نہیں دنیا میں جو میزان ہوتے ہیں کسی میں جنس تلتی ہے، کسی میں گندم، کسی میں جو، کسی میں آٹا، کسی میں گھی، کسی میں دال، کسی میں سبزی۔ یا علی تو کس چیز کا میزان ہے؟ اور میں عظمین میزان الاعمال، میں عمل تولنے والا میزان ہوں۔ میزان کی شکل ذہن میں لاؤ، دو پلے، کچھ لڑیاں، ایک ڈنڈی، آ گیا نا ذہن میں؟ تو میرا مولا کہہ رہا ہے تین پر سلام، زیتون پر، تین حسن ہے، زیتون حسین ہے۔ آگے کہتے ہیں السلام علی کفۃ المیزان المذکور فی سورۃ الرحمن، کہتے ہیں سورہ رحمان میں جس میزان کا ذکر ہوا ہے، اے حسن و حسین تم دونوں اس میزان کے پلے ہو۔ المعبر عنہما باللؤلؤ والمرجان، کہتے ہیں لؤلؤ اور مرجان پہ سلام کرتے کرتے پھر اپنے جد مظلوم سلطان کربلا سے خطاب کر رہا ہے 13 امام۔ ذرا اس فکرے کو لکھ یہاں لینا، سوچنا گھر جا کر۔ فرماتے ہیں وجہت سلامی الیکا،
میں نے اپنا سلام تیری بارگاہ میں بھیجا. وَأَوَّلْتُ فِي قَضَائِ حَوَائِجِ بعد اللہ علیکا. اور اے میرے دادا حسین میں نے اپنی حاجات پورا ہونے کے لیے اللہ کے بعد تجھ پہ بھروسہ کیا ہے. میں عام بندہ کہہ رہا ہے, زمانے کی حجت کہہ رہا ہے, امر پہ قادر کہہ رہا ہے, سلطان مملکت احدیت کہہ رہا ہے, کن فیکون کے منبر پر بیٹھنے والا کہہ رہا ہے, اللہ کے عرش پہ بیٹھ کے نظام عالمین چلانے والا کہہ رہا ہے. تو پھر گھر جا کے سوچنا بدبختو, وہ جب امام کی حاجات پورا ہونے کا ضامن حسین ہے تو کہاں جائے گا؟ اب سوچنا, جو کائنات کے حاجت روا کا بھی حاجت روا ہے. تیرے رسول نے فرمایا تھا ابو الوفا شیرازی سے, اذا بلغ السکین منک ہکذا فقل یا صاحب الزمان اغثنی. فرمایا جب قاتل کی چھری یا خنجر شہ رگ پہ آ جائے پھر کہا کرو اے صاحب الزمان میری مدد کر. جو رکھی ہوئی چھری کو ہاتھ کی جنبش سے پہلے ہٹانے پہ قادر ہے وہ کہہ رہا ہے تو اللہ کے بعد میرا حاجت روا ہے. وہ حاجت روا حسین 32 سال اللہ سے اکبر مانگتا رہا. نہیں اب اللہ جانے جنگل میں جا رہی ہے میری بات, ہواؤں میں گم ہو رہی ہے یا شہن دل پہ اتر رہی ہے. حسین کو بیٹا نہیں چاہیے تھا, بیٹے تو کروڑوں خود بنا سکتا تھا حسین. حسین اس علی کا بیٹا نہیں. محمد بن حنفیہ کی ماں جس سے کہتی ہے تیرے گھر میں ہوں اور ابھی تک بے اولاد ہوں, مولا کہتے بیٹی چاہیے بیٹا. مولا بیٹا پھر بیٹا ہوتا ہے. فرمایا ہاتھ ہی یاد کے ہاتھ ہی دھر لا, دبایا اور کہا کونی حاملتن بے محمد کے ساتھ حاملہ ہو جا. 9 گھنٹے بعد محمد انفیہ پیدا ہو گیا. اسی علی کا وارث ہے حسین. بیٹے کروڑوں خود بنا سکتا تھا, مگر لاہور والوں حسین کو بیٹا نہیں محمد چاہیے تھا. میں نے کیا کہا, حسین کو بیٹا نہیں محمد چاہیے تھا. ازل سے خطیبان ازل کہنے لگے کہ دوسرا محمد نہیں بن سکتا, دوسرا علی نہیں بن سکتا, دوسرا محمد نہیں بن سکتا, دوسرا علی نہیں ہو سکتا, دوسرا محمد نہیں ہو سکتا, دوسرا علی نہیں ہو سکتا. اب اللہ جانے جنگل میں خطاب کر رہا ہوں میں یا آبادی میں, کون سماعت کے کتنے پانی میں ہے. ازل سے خطیبان ازل یہ اعلان کرتے رہے. ایک دن 6 شعبان کو حسین ہاتھوں پہ بچہ اٹھا کے لائے, کہا کہنا بند کر دو میں وہ حسین ہوں, ایک میں محمد بھی دیکھو علی بھی دیکھو. تو اس نے بلا تشبیہ اپنے قدموں کی طرف رکھا ہوا ہے اکبر کو. بات میری بھی بھول تو نہیں گئی. وجہ تاکہ میری مزار پہ ہر آنے والا میرا سر تو تلاش کر سکے. بس میں نے سردار صاحب کہہ دیا, یہ بعد میں سیڑھیاں وغیرہ کم از کم بھی 10 دفعہ سننا پھر سمجھ میں آئے گی. بالکل اپنے قدموں یعنی حسین کے قدموں کے ساتھ بلا تشبیہ بلا فصل سر ہے علی اکبر کا. حسین کی مرضی یہ, میری مزار پہ آدم آئے یا عیسیٰ, انبیاء آئیں یا اوصیاء, فرشتے آئیں یا اولیاء, جن آئیں یا انسان, انہیں میرا سر تو ملے. جب میرے قدم ڈھونڈنے جائیں تو اکبر کے قدم سامنے ہوں. پورے کا پورا جمال محمدی کا آئینہ اکمل تھا اکبر. خانوادہ اہل بیت میں ملک 3 ہستیوں نے چہرے پہ نقاب ڈالی ہے. امام رضا علیہ السلام نے, میرے مولا کے پوتے سید موسیٰ مبرقہ نے, مبرقہ کہتے اسی کے جس کے منہ پہ برقع ہو. ہاں جمال اتنا تھا کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا, تھوڑا سا ہٹاتے تھے لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے. یا علی اکبر کے جتنی عمر کے سال, ہر سال شریکت الحسین ایک نقاب اضافہ کر دیا کرتی تھی. کے پاپوش علی جاٹ غضنفر ہو جائے ورنہ رہ جائے گی بس مجمع پرانی میرا.